وہ میری بیوی ہے، شادی پسند سے کی ہوگی، کرنا یہی چاہتا تھا، مگر جو پسند تھی وہ دسترس سے دور تھی، اس لیے پھر ماں کو راضی کر لیا۔ میں تو آج تک انہی راستوں پر بھٹک رہی ہوں۔ دسترس سے دور تو تم ہو گئے تھے، ڈھونڈتی میں تمہیں رہی ہوں۔ تمہیں تو میرے گھر کا علم ہی تھا۔ میرا پتہ تو آج 12 سال بعد بھی وہی ہے، جبکہ تم نے تو اپنا پتہ 12 سال پہلے ہی بدل لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے ساحرہ، اس وقت تم ایک بیوروکریٹ کی کوٹھی میں رہتی تھی، اب ایک بیرسٹر کے بنگلے میں رہتی ہو، تمہارا نام بھی بدل گیا ہے۔ یہ ظاہری تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ظاہری تبدیلیاں تو مجھ میں آئی ہیں، پہلے سے موٹا ہو گیا ہوں، تب لڑکا تھا، آج مرد کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم عورت ہو کر بھی ویسی کی ویسی کیسے ہو؟ یہ جدائی کا بخشا اعجاز ہے۔ ہجر انسان کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا، جکڑ کر رکھتا ہے، مگر ساری مشقت میرے حصے میں آئی، تمہیں تو اس نے آزاد ہی رکھا۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنا، مگر کیا جو گھڑیاں اب ہمیں ملی ہیں ان کو بھی ایسے ہی جانے دینا ہے؟ تمہارے میرے درمیان تمہاری بیوی کھڑی ہے، تمہارے دل میں وہ ہوتی تو تم یہاں موجود نہ ہوتے، اگر میرے دل میں بھی میرا شوہر موجود ہوتا تو میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ میں اس کے دل سے اسی لمحے اتر جاؤں گی جب وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا، مگر عورت کے دل سے مرد کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے دل سے پہلے خود کو نکال کر آؤ، باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ اگر شرط منظور ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پاؤچ پکڑا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم اس کے پیچھے نہیں گیا، نہ ہی منت سماجت کی۔ وہ جانتا تھا آج کمرے تک آئی ہے، کل بیڈ تک بھی خود ہی آ جائے گی۔ برائی کا پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، جو انسان ڈر کر بھاگ جائے وہی بچ جاتا ہے، جو ڈٹ کر کھڑا رہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ گرم گرم کھا کر منہ جلانے والوں میں سے نہیں تھا۔ زالے کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک پر کھلی تھی، آنکھ کے پپوٹے سوجے اور پلکیں جڑی ہوئی تھیں۔ کمرہ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ بستر سے منہ نکالنے کا بھی من نہ کیا، حالانکہ آدھی رات کو اٹھ کر وہ کتنی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے نیند ٹوٹنے کے بعد آنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ یہ تو صبح کی اذانوں سے کچھ دیر قبل آنکھ لگ گئی تھی۔ دستک وقفے کے بعد پھر چالو ہو گئی، مجبوراً بستر چھوڑنا پڑا۔ دوپٹہ شانے پر پھیلانے کے بعد دروازے کا لاک اور دروازہ کھولا۔ سامنے وریشے کھڑی تھی، دروازہ کھلتے ہی اندر گھس آئی۔ اف اللہ، اتنا ٹھنڈا کمرہ، ہیٹر کیوں نہیں چلایا ہوا؟ میرے پاس ہیٹر نہیں ہے، اس نے بالوں کی پونی بناتے ہوئے بتایا۔ پیروں میں بند جوتے ڈال کر ہی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ دھو کر باہر آئیے گا، ورنہ تھوڑی دیر تک وارڈن نے گیزر بند کر دینا ہے، تو ٹھنڈے پانی سے کلفی ہی بنے گی۔ ہم سب کو علم ہو گیا ہے کہ کل آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی، مگر آج تو آپ کا باڈی گارڈ تڑکے کا آیا بیٹھا ہے۔ اسے وریشے کی بات سنائی تو دے رہی تھی، مگر سمجھ خاک آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو نہ صرف یہ کہ کمرہ گرم تھا، بلکہ گرما گرم ناشتہ بھی سامنے رکھا تھا۔ ہیٹر کہاں سے آیا؟ اس نے الیکٹرک ہیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آئی ہوں، کل رات آپ جلدی سو گئی تھی تو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پلیز کھانا کھا لیں، سر کے گھر سے دادی نے خاص آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے کالج کو دیر ہو رہی ہے، شام کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وریشے ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہی ہوتی ہے۔ وہ زالے کے کمنٹ پر ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ زالے نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ 24 گھنٹے بعد تو پیٹ میں کوئی چیز جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کے 2 کپ اندر پھینکے، پھر دھیان شاپنگ بیگ سے ہوتا ہوا زینب کی جانب چلا گیا۔ کاش تم ادھر ہوتی۔ اداسی ابھی تک پوری طرح حاوی تھی۔ ناشتے کے برتن ٹرے میں واپس رکھ کر نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ رکھ دیے۔ سارے بیگز اٹھا کر بیڈ پر رکھنے کے بعد ایک ایک کر کے سب سامان نکالتی چلی گئی۔ زینب کے خلوص پر ٹوٹ کر پیار آیا، جس نے ٹوتھ برش، صابن، شیمپو سے لے کر نیل کٹر اور ٹویزر تک خرید کر بھیجا تھا۔ 2 ہینڈ بیگز، 3 عدد جوتے، 1 چپل، 3 سلے اور 2 انسلے سوٹ، 4 گرم شعلے، مختلف رنگ کے موزے، دستانے، الیکٹرک کیٹل، چائے پتی کا سامان اور استری۔ پوری فل سپیڈ سے اس نے سامان سمیٹا، پھر بھی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کلاک لگانے کو کیل تو کوئی تھا نہیں، ویسے ہی میز پر رکھ ڈالا۔ وقت کا علم نہ تھا۔ نیا لباس وغیرہ پہن کر باہر آئی۔ لمبی راہداری سے گزرنے کے بعد وارڈن سے سنا، جو کہ صفائی والے سٹاف سے باہر کی صفائی کروانے میں مصروف تھیں۔ السلام علیکم صنم جان۔ وعلیکم السلام گوہر، آج بہت دیر سے اٹھی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی 11:15 ہو گیا ہے۔ اوف، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، میرے کمرے میں گھڑی نہیں تھی۔ انشاءاللہ کل سے وقت پر اٹھوں گی۔ کوئی نہیں،
ہوتا ہے۔ اور آپ نے کون سا کالج یا اسکول جانا ہے؟ کلینک پر ڈاکٹر سفیان تو 1 بجے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ نہیں، پھر تو رات تک مریض ہی ختم نہیں ہوتے۔ دن کا کام اچھا ہے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ باہر آنے پر ایک خوشگوار ادراک ہوا۔ برف پگھل چکی تھی اور اس وقت بڑی پیاری سی دھوپ چمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کل شام والا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ اذیت کی لہر ویسے ہی پورے جسم میں پھیلی۔ ذہن بٹانے کی خاطر تیز قدموں سے چلتی گراؤنڈ پار کر کے باہر جانے کی بجائے پچھلے دروازے سے گھر کی جانب چلی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں سلام کرتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم دادو جی، مگر سامنے دادو کی بجائے غازان کو دیکھ کر تھم گئی۔ مجھے یہ تھا کہ آپ تو اس وقت کالج میں ہوں گے۔ میں وہ ناشتے کے لیے دادو کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ وہ کچن کی میز پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ والسلام، وہ تو آپ کو ناشتہ، لنچ، ڈنر روز ہی اسی طرح بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ کیا آپ روز دن میں 3 دفعہ اسی طرح ان کا شکریہ ادا کرنے آیا کریں گی؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب چونکہ مجھے جاب ادھر کرنی ہے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی خود ہی کر لوں گی۔ ویسے اگر آپ کی ذہنی سے بات ہو تو میری طرف سے اس کا بے حد شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ اس نے میری ضرورت کی تقریباً ہر چیز بھیج دی۔ اب بس 1 عدد موبائل مجھے خود لینا پڑے گا۔ میں اس تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، مگر اس نے صرف آپ کے کپڑے وغیرہ ہی خریدے ہیں۔ باقی کی شاپنگ نعمان اور میں نے کی ہے، اور ہاسٹل میں موبائل کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضروری کال کرنا ہو تو میرے آفس سے کر سکتی ہیں۔ آپ نے یوں ہی تکلیف کی، اتنا سارا وقت میرے لیے برباد کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یقیناً زینی کی بچی نے آپ پر زور دیا ہوگا۔ اس نے صرف کہا تھا، زور نہیں دیا تھا، اور آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلی خاتون ہیں، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ بلکہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیا کرے، آ جایا کرے گی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہم نے آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں، ہمیں جھوٹ یا دھوکہ مت دیجیے گا۔ کافی پئیں گی؟ سالے کو دل ہی دل میں داد دینی پڑی تھی۔ جس خوبصورتی سے غازان نے اپنا پیغام کلیئر کیا تھا، نہیں بہت شکریہ، میں ابھی چائے پی کر آئی ہوں۔ میں اس گاؤں کے لوگوں اور اس گھر کے مکینوں کی تاعمر احسان مند رہوں گی۔ جس طرح میری مدد کی گئی ہے، مجھے محبت کا احساس دیا ہے، میرے لیے یہ سب آکسیجن کا کام کر رہا ہے۔ محسنوں کی تاعمر عزت کی جاتی ہے، غازان صاحب، ان کو دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ کم از کم میرے جیسی لڑکی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب میں چلتی ہوں، دادو کو میرا شکریہ پہنچا دیجیے گا، اللہ حافظ۔ وہ کچن کے اندر نہیں آئی تھی، دروازے سے پلٹ گئی۔ غازان کی توجہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ سے اچاٹ ہو گئی۔ تیز گرم کافی کے ہلکے سپ لیتے ہوئے سنجیدہ نظروں سے دہلیز کو دیکھتا گیا جہاں سے وہ ہٹی تھی۔ پھر دماغ کے کونے میں خود کو باور بھی کیا، وہ شادی شدہ ہے، ہاں مگر شوہر سے ناراض بھی تو ہے، چانس بن بھی سکتا ہے۔ بھویں اچکا کر نظریں گھماتا ہوا لیپ ٹاپ بند کر کے بغل میں دبانے کے بعد کچن سے نکل گیا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ ہنوز موجود تھا۔ سیٹی کے اوپر دھن بجاتا واپس کالج کی راہ ہو لیا۔ غازان کی بات نے اس کو مومے میں ڈال دیا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کہا کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ادھر مجھے اس شخص کے ساتھ دیکھ لیا تھا؟ کیا یہ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ اس بارے میں پہلے مجھے کیوں نہیں خیال آیا؟ وہ یقیناً یہیں کہیں کا رہنے والا ہے، تبھی تو اس گھر کی چابی اس کے پاس تھی۔ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے ضرور۔ آخر اس کو کیسے علم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ پھر اس کو لاہور کے بھی سارے حالات معلوم ہیں۔ نہ صرف اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی بلکہ قدم وہیں زمین سے جکڑے گئے۔ وہ اس رات حلیہ بدل کر میرے گھر پر کام کر رہا تھا۔ اگر اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے تو لاہور میں کیا کر رہا تھا؟ ایک معمولی سے الیکٹریشین کے پاس اتنی مہنگی گاڑی اور کپڑے کیسے آئے؟ وہ تو مجھے بس سے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا۔ پھر یاد آیا کل اس نے فون لائن کے ٹریس نہ ہونے کی بھی بات کی تھی۔ میں نے ان سب باتوں پر پہلے غور کیوں نہیں کیا؟ ایک عام آدمی کو کیا پتا کہ لائن ٹریس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کو بوا کی موت کا بھی علم ہے۔ اس کو میرے سامنے منہ چھپا کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کو اپنی اصلیت کھل جانے کا ڈر ہے؟ کیا یہ راحیل کا کوئی کارندہ ہے یا اس کا کوئی دشمن؟ راحیل کی موت کیسے ہوئی؟ اگر اس کو قتل کیا گیا ہے، کہیں اس نے تو یکدم کھلی ہوا میں کھڑے ہونے کے باوجود آکسیجن کی کمی ہو گئی۔ اچانک یہ احساس بھی ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا وجود بھی چل رہا ہے۔ تیزی سے گردن موڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا تو حلق سے چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ سب سے پہلی نظر میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی
वहाँ से होती हुई खुली चप्पल में फटी जुराबों से नजर आते गंदे मैले नाखनों पर गई। जिस्म पर मौजूद ना जाने वो स्वेटर काला था या ब्राउन ने अपनी असल शक्ल खोई हुई थी। गले में मफरल की तरह एक रली डाली हुई थी। सर पर बलोची टोपी में से लंबे लंबे बाल झांक रहे थे, सर से पैर तक जिसका जायज़ा ले रही थी। 18-19 साल का वो लड़का बड़े इत्मीनान से उसे ऐसे खड़ा उसकी शक्ल देख रहा था जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा अहम कोई काम नहीं है। दोनों उस वक्त गाँव और घर वाली सड़क के बिल्कुल वस्त में मौजूद थे। जितना रास्ता तय किया था उतना अभी बाकी था। उफ, तुम कितना बोलता है, सारा रास्ता बोलता ही आया हो। किससे बात कर रहा था? वो ज़ाले की खुद कलामी के बारे में पूछ रहा था। वो डपट कर बोली, तुम कौन हो? हम शेरबख्त बलोच है। अच्छा शेरबख्त बलोच, इधर क्या कर रहे हो? इधर हम नौकरी कर रहा है। ज़ाले ने ताज्जुब से उसको फिर घूमकर इर्द गिर्द नज़र डाली। यहाँ कहाँ नौकरी कर रही हो? आपका साथ है? क्या मतलब हुआ इस बात का? हमारा नौकरी है तुमको दवाखाना लेकर जाना और उधर से लेकर आना। इसका साहिब से पैसा मिलेगा, घर का रोटी पानी चलेगा। तुम रुक क्यों गया? जल्दी चलो, फिर हमको अपनी गाय का चारा लेने को भी जाना है। ओह, तो तुम मेरे बॉडीगार्ड मुकर्रर हुए हो। वो क्या होती है? भाई बॉडीगार्ड जैसे कि गनमैन या मुहाफिज होता है। अच्छा, जैसा मुहाफिज हॉस्टल के बाहर खड़ा होती है। नहीं, हम वो नहीं है, हम शेरबख्त खान है। सरदार से पूछ लेना। अभी चलो, हमको देर होता है। हमारा गुलबदन से भूख बर्दाश्त नहीं होता। जब उसको भूख लगेगा तो वो ऊंची ऊंची हमको आवाज़ देता है। ज़ाले ने कदम आगे बढ़ा दिए, मगर काहे बगाहे एक नज़र अपने साथ चलते शेरबख्त पर डाल लेती। दिल में सोचे बिना रह ना सकी कि भला इसकी क्या ज़रूरत थी। ये सामने ही तो गांव है, अब हर रोज़ थोड़ी रास्ता भूलूंगी। कल तो पहला दिन था, ऊपर से बर्फ़, बारिश, आंसू, जज्बात सब ने मिलकर बेनाई छीन ली। अकल ने काम ना किया, पर एक तरह से अच्छा भी हो गया। अब मुझे ये तो पता चला कि वो डरपोक शख्स इधर ही कहीं रहता है। बस एक दफ़ा ज़ैनी वापस आ जाए, फिर उसके साथ मिलकर उसका सुराग निकालूंगी। जाकर उसकी अम्मा को पूछूंगी कि ऐसी तरबियत की हुई है अपने बेटे की। एक लड़की को अपनी इज्जत बनाया, फिर उसे अकेला छोड़ दिया। चोर कहीं का। काश कल नाम ही पूछ लेती। एकदम जज्बात का उबाल चढ़ा तो एकदम फिर रुक गई। मुंह के गिर्द दोनों हाथ रखकर ऊंची आवाज में बोली, अगर आज भी कहीं छुपकर बैठकर देख रहे हो तो दूर फिटे तुम्हारी मर्दानगी पर। नाम तक बताते हुए भी मर रहे हो। मुंह छुपाकर सामने आने वाले बुजदल। पूरे हलक के बल चिल्लाकर उसने शेरबख्त पर नजर डाली। वो पहले तो आंखें फाड़कर उसको देखता रहा, फिर अपनी चप्पल उतारकर बगल में दबाई और वापसी के रास्ते पर दौड़ लगा दी। वो जो नम आंखों को चादर के पल्लू से साफ कर रही थी हैरान हुई। फिर जब समझ आया कि बेचारा डर कर भागा है, हंस हंस कर लोटपोट हो गई, क्योंकि नाम का शेरबख्त टांगें सर पर रख कर भाग रहा था जैसे पीछे मौत पड़ी हो। उसने सीधा गाजान के ऑफिस जाकर सांस लिया। सरदार, हमको ये काम नहीं करना। फूली हुई सांस के साथ तेजी से बोला। गाजान, जो कि एक उस्तानी के साथ कुछ मामलात पर बात करने में मसरूफ था, एकदम सर उठाकर सवालिया नज़रों से शेरबख्त की जानिब देखा। वो डॉक्टरानी पर जीन न आए। गाजान ने नाराज़ी से बोला, अस्ते शंग मेंटल, तू क्या पागल हो गए हो? शेरबख्त ने नफ़ी की। ना ना। फिर चुप करके इधर कुर्सी पर बैठकर पानी पियो, इंतज़ार करो। गाजान के कहने पर वो कमरे में मौजूद बैठने वाले हिस्से की तरफ जाकर खामोशी से बैठकर गाजान के फारिग होने का इंतज़ार करने लगा, मगर उसके हर अमल से बेताबी झलक रही थी, जैसे राज को संभाल कर रखना बड़ा ही भारी काम हो। जिस वक्त उस्तानी अपना काम ख़त्म होने पर वहाँ से चली गई, वो शेरबख्त से मुखातिब हुआ। हाँ जी, आप बोलो, क्या हुआ? वो सारा रास्ता अपने आप से बातें करता गया, फिर एकदम आसमान को सर उठाकर चीखने लगा, जैसे मौलवी साहब का बेटी चीखता था जब उस पर जीन आया था। गाजान का हैरान होना लाजिम था। पक्की बात है कि तुम डॉक्टर ज़ाले गुल की ही बात कर रहे हो? ज़ाले गुल को हम नहीं जानती, बस डॉक्टरानी ने ऐसा किया है। हो सकता है शुगल में लगी हो और तुम नाम के शेर उधर से भाग आए। क्या इज्जत रह गई हमारे गांव की? अब वो डॉक्टरनी तो यही समझेगी किस गिदड़ को उसका मुहाफिज की नौकरी दे दी। यार, तुम हमारे गांव का एक नंबर का निशानाबाज आदमी और एक लड़की से डर गया। सरदार, हमको गिदड़ ना बोलो, और हम लड़की से नहीं जिन से डरती है। अच्छा ये बताओ, जिन ने कहा क्या था? शेरबख्त ने ज़ाले के बोले जुमले दोहरा दिए। अब गाजान संजीदा हुआ। ऐसे बोला? पर किसको बोला? क्या वहाँ आसपास कोई और भी मौजूद था? आना 2-4 बकरियाँ था। 10-11 दरख्त के अलावा फरलांग की दूरी पर मालिक गनी का सेब का बाग है। गाजान ने सर हाथों में थाम लिया। देखो शेरबख्त,
मिस गुल हमारी मेहमान है, कोई जिन भूत नहीं, अब मजीद कोई बेवकूफ़ी नहीं। अपनी गुलेल निकालो और वापस ड्यूटी पर हाजिरी दो। शाबाश। शेरबख्त बेचारा सा मुंह लेकर वहाँ से निकल आया। वो दोनों उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे, जिसको दोनों ने अपनी ज़ुबान में हेडक्वार्टर का नाम दिया हुआ था। ये घर जिस जगह पर मौजूद था, दूर दूर तक ना तो कोई आबादी थी, ना ही वहाँ से किसी इंसान का गुजर होता था। जंगल के दरमियान एक लकड़ियों का बना हुआ छोटा सा बंगला इस्लामाबाद से बाहर कहीं मौजूद था। सोलर पैनल्स के ज़रिए अपनी बिजली पैदा करके इस्तेमाल की जाती थी। ज़रूरत की हर चीज़ हर वक्त मौजूद रहती थी। वो खाने से लेकर असलहे की सप्लाई तक हो, सब मौजूद था। इसी तरह के सारे मुल्क में 2 और घर थे, आम शहरियों, पुलिस, सियासतदानों के रडार से बिल्कुल बाहर। वो 2 मैन आर्मी थी जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए काम करते, मगर पूरी तरह अपनी शराइत पर। दोनों का काम देखकर फैसला करना मुश्किल हो चुका था कि अफसर कौन है और मातहत कौन, मगर उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता था। जो उम्र में छोटा था वो बड़े वाले के लिए सर का खिताब इस्तेमाल करता था। उन दोनों की गैर मौजूदगी में अगर कोई उस जगह को ढूंढ भी लेता तो सारी तलाशी के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आना था। बना बनाया जो खाना लाया गया था, उसके खाली बैग मेज़ पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें उसने एक बैग में डालकर कूड़ेदान में डाला। उसी वक्त वो चाय के 2 कप लेकर किचन से बरामद हुए। तुम जानते हो, मैं आज का अखबार देख चुका हूँ, अगर चाहो तो खबर ज़ुबानी भी सुना सकता हूँ। सरगोदा के करीब एक गांव के खेतों में एक 25-26 साल लड़के की लाश कुछ इस हाल में मिली है। लड़के के मर्दाना अज़ू को ब्लेड से काटकर अलग होने के बाद उसको माथे पर दोनों आंखों के दरमियान गोली मारी गई हो। इस वाक़या का कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं है। मुकामी लोगों का कहना है कि मरहूम का ताल्लुक़ शहदरा से था, पर इधर अपनी बहन के पास रहता था, किसी से कोई दुश्मनी भी ना थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेकर नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट लिया है। पुलिस के मुताबिक बहुत जल्द कातिल को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या सीन है? आप मेरे से तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे खुद नहीं जानते हो। आप उस वक्त वहीं मौजूद थे जब एक मजबूर लाचार बाप ने मुझसे उसको मारने की दरख्वास्त की थी। उस आदमी ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में उस शरीफ इंसान के घर धावा बोला, जब वो खुद घर पर नहीं था। उसके बीवी बच्चे ही थे। उसकी 15 साला बेटी का रेप उस मर्द ने उस बच्ची की माँ और छोटे भाइयों के सामने किया था। उसके बाद खुलेआम गांव में घूमता रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस में FIR जमा करवाई गई। 2-4 दिन हवालात की सैर के बाद मकामी ताकतवर लोगों की पुष्पनाही पर बाहर निकल आया। बच्ची ने खुद पर तेल छिड़क कर खुदकुशी कर ली। माँ शदीद डिप्रेशन का शिकार है, यहाँ तक कि अपने बच जाने वाले बच्चों की देखभाल के लिए खुद को माजूर तस्वर करती है। बाप का दिल करता है कि वो एक ऐसी दुनिया को मुँह कर जाए जहाँ हर रोज़ उसको मरना ना पड़े। सर सियाने कहते हैं कि औलाद के दुख से बड़ा कोई गम नहीं है, ऊपर से ऐसा जुल्म करने वाले जालिम सरेआम दंदनाते फिरें। जानते हैं बेहिसी और नाइंसाफ़ी की इस रीत में अगला कदम क्या उठता है। ये लड़की 15 साल की थी और जुल्म करने वाला गांव का आम सा लड़का था, मगर कल जो खबर आपके न्यूज़ चैनल पर चल रही थी वो एक 6 साला बच्ची की थी, जिसके साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं वो इंसान है जिससे वो अपने घर से निकलकर दीन सीखने जाती है, एक इमाम मस्जिद। कैन यू इवन इमेजिन? सिर्फ इस वजह से कि इंसाफ नहीं है। जब एक मुजरम को सज़ा नहीं मिलती तो ऐसे 10 और पैदा होते हैं, इस उम्मीद पर कि यार फलां ने ये सब कुछ किया भी है और हुआ क्या? कुछ भी नहीं। मैं कर लूँ तो क्या होना है? इस खबर को टीवी पर चले 72 घंटे हो गए हैं। क्या आपने किसी से सुना कि मौलवी बरादरी एक्शन में आ गई है और एक भेड़ की खाल में छुपकर बैठे भेड़िए को पकड़कर सरेआम चौराहे पर लटका दिया है, या हुकूमत ने फौरी तौर पर उस आदमी को सबके सामने गोली मारी है ताकि आइंदा कोई ऐसी पामाली का सोचकर ही लरस जाए, या उस गली मोहल्ले के लोगों ने उस आदमी को पत्थर मार मार कर संसार कर दिया है? हमारे लोग बुराई देखकर कभी भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, बस हर रोज़ रात को टीवी के सामने बैठकर खबरनामा सुन लिया, तबसरा कर लिया और आगे बढ़ गए। ये अमल इस कदर ख़तरनाक है। जिस आग में दूसरों के घर जलते नज़र आते हैं वो आग खुद हमारी दहलीज पर भी पहुंची हुई है, मगर हमें इदराक नहीं है। हम अपने आप को इनविजिबल समझते हैं, पर सच पता क्या है सर? इट्स ओनली अ मीटर ऑफ टाइम। जब वही आग हमारे घर को भी जलाकर राख कर देगी, जैसे सियाने कहते हैं ना, जिसकी मौत आती है उसकी क़यामत उसी लम्हे शुरू हो जाती है, और जो ज़िंदा हैं वो समझते हैं क़यामत अभी हज़ारों लाखों साल की दूरी पर है। दिल्ली हनूज़ दूरस्त। यही हमारे लोगों का हाल हो गया है। फिर हम कहते हैं कि हुक्मरान करप्ट हैं। हुक्मरान कभी करप्ट नहीं होता,
اگر ہم خود کرپٹ نہ ہوتے۔ وہ ہمارا عکس ہیں سر، وہ ہم ہی میں سے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ ان کو سلام کر کر کے ہم ہی نے بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ جب انصاف نہ ملے، جینے کی ہر راہ دشوار ہو، رات کو ضمیر کی مار سونے نہ دے، تو تب آپ اور میرے جیسے لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ جو کام وہ خود نہیں کر پائے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ باپ اس آدمی کو چاہ کر بھی نہیں مار سکتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے دوسرے بچے تھے۔ ان کو بھی یتیم کر جاتا جو پہلے ہی قیامت کی دستک دیکھ چکے تھے۔ اس کو میری ضرورت تھی، میں اس کے کام کیوں نہ آتا؟ میں ہر ایسے آدمی کے کام آتا رہوں گا جو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ظلم کی چکی میں پس کر نڈھال ہو گیا ہو، جس کو دلدل سے نکلنے کے لیے ہلکے سے سہارے کی ضرورت ہے۔ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ جانتے تھے کہ وہ کس سوچ اور عمل کا مالک ہے۔ وہ بالکل عملی بندہ تھا، عمل پہلے کرتا تھا، بتاتا بعد میں تھا۔ اس کا کپ میز سے اٹھا کر اسی کی جانب بڑھایا۔ چائے پیو؟ تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے سپ لیتے رہے، پھر وہ کہنے لگے، تمہیں اس کو اس طرح اتنی نازک صورتحال میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر رک کر تسلی دے کر آتے۔ ایک دم سے اس پر اتنی بڑی حقیقت آشکار ہوئی ہے، قبول کرنے میں اس کو تھوڑا وقت لگے گا۔ وہاں کوئی آ گیا تھا، ایسے میں کیسے رکتا؟ وہ اتنی نازک اعصاب کی بھی نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ کیا میں اسی نیت سے تھا کہ ساری بات سمجھا دوں گا، پر خیر اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ تم اس کو بتا کیوں نہیں دیتے ہو کہ تم کون ہو؟ مذاق کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دوسرے دن ہی پولیس کو سب بتا کر آپ کی اور میری بینڈ بجوا دے گی۔ آپ بھول سکتے ہیں کہ وہ کس خاندان کا خون ہے، مگر میں یہ بات کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ زیادہ گہرائی میں مت کھودو پیارے، ورنہ تمہارے اپنے ہاتھ بھی رنگے جائیں گے۔ نیک اور بد کی اس ریس میں وہ جیتے جو اللہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے گھومتا ہو، جس پر اس کی نیک نامی و اعلیٰ نسل ہونے کی مہر رب العزت کی جانب سے لگی ہو، اس پر لکھا ہو کہ میرا یہ بندہ دوسروں سے افضل ہے، پھر وہ تو بے قصور ہے۔ خاموشی میں ہوا کا شور ہی رہ گیا۔ میں بھی بے قصور تھا، مگر آج تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں نے نہ اس کو برا کہا نہ ہی خود کو نیک، پر اس کے اور میرے ستارے دو الگ کہکشاں کے باسی ہیں۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، مگر اس معاملے میں کوئی امید مت باندھے۔ یار آج کل بیر کہیں نہیں ملتے۔ میں نے کسی خاص کو ایک جگہ اس امید سے بھیجا کہ وہاں سے بیر مل جائیں گے، پر نہ جی، اب میں سوچ رہا ہوں کہ ادھر باہر 2-4 بیریاں لگا لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سیریسلی ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ایک بات کرتے کرتے بیچ میں یو ٹرن لینے والی آپ کی عادت ہے، ایک دن مجھے پاگل کر دے گی۔ یا لڑکی کی بات تم سننا نہیں چاہتے؟ اب بیریاں ہی بچتی ہیں، انہی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے۔ بیٹھ کر غور و خوض کریں کہاں بیری لگانی ہے۔ میں چلا۔ جانے سے پہلے یہ فائل دیکھ لو، اس میں نام اور تصویریں موجود ہیں، ہائیلی آفیشیل ہے۔ جو حکم۔ وہ سامنے میز پر رکھی فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج خلاف معمول ساحرہ کو ناشتے کی میز پر دیکھ کر احمد یار کو حیرت تو ہوئی ہی، مگر اس کو خوشگوار حیرت کہا جائے گا، جس کا اس نے کھلے دل سے اظہار بھی کیا۔ تم اس وقت یہاں بیٹھی دنیا کی حسین ترین عورت ہو۔ آج تو ہم غریبوں کی عید ہو گئی ہے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ احمد یار کے کسی کمنٹ پر دلکشی سے مسکرائی تھی۔ احمد یار مسپرائز ہو گیا، پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں رکھ کر اپنی سیٹ پر پیچھے کو ٹیک لگا کر ایسے بیٹھا جیسے انسان بڑی فرصت اور شوق سے اپنے پسندیدہ شو کے وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت میرے دل سے یہ حسرت نکلی ہے کہ اے کاش ہماری ازدواجی زندگی کی ہر صبح ایسی ہوتی تو میرے سامنے بیٹھ کر اسی بے ساختگی سے مسکراتی اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں سیراب کرتا۔ مگر صد افسوس، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ احمد یار جب تک تیار ہو کر میز پر آتا غازی اسکول جا چکا ہوتا، گڑیا ابھی سو رہی ہوتی تھی۔ عام طور پر ساحرہ بھی جاگتی یا سوئی رہتی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ احمد یار اکیلا ہی بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور آفس کے لیے نکل جاتا۔ یہ روٹین سالوں سے چلی آ رہی تھی، جس میں آج خلل آیا تھا تو اس کا بے ترتیب ہونا فطرتی بات تھی۔ اس وقت بھی ملازم ناشتہ سجا کر جا چکا تھا اور ڈائننگ ہال میں دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ بڑی مجروح سی مسکراہٹ احمد یار کے ہونٹوں پر ظاہر ہو کر معدوم ہو گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر بوجھ ڈال کر اپنی جگہ سے اٹھا، ٹائی سیدھی کی، کرسی کی پشت پر رکھی جیکٹ اٹھا کر تن پر پہنی۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی نگاہیں ساحرہ کا چہرہ بڑی غور سے پڑھ رہی تھیں،
جو بڑے مگن انداز میں مسکراتے ہوئے ٹوسٹ پر مکھن لگانے کے بعد جیم لگا رہی تھی۔ احمد یار پر نظر پڑی تو بڑے سلجھ انداز میں پوچھا، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ کیا ناشتہ نہیں کرو گے؟ احمد یار کو لگا کہ وہ اگر 2-4 لمحے اس پری ذات کے قریب کھڑا رہا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ ہلکے سے نفی میں جواب دے کر بولا، آج رات میں، غازی اور محمد یار دبئی کے لیے نکل رہے ہیں۔ غازی کو میں نے کل شاپنگ کروا دی تھی۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو پیکنگ دیکھ لینا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، دل و جان سے تمہاری پیکنگ کروں گی۔ اتنی توجہ سے میں نے آج تک کوئی کام نہ کیا ہو، مگر صرف اتنا کہا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گی۔ اچھا ہے تم گڑیا کو نہیں لے جا رہے، مجھے بھی گھر پر کمپنی رہے گی۔ احمد یار خالی پیٹ ہی گھر سے نکل آیا۔ گاڑی آفس کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، رشید؟ جی آقا سردار جی۔ یار ذرا غازی کے نانا کی طرف تو چلو۔ جو آنکھو جناب۔ 15 منٹ بعد رشید کو گیٹ کے باہر ہی روک کر وہ خود اندر کی جانب چلا آیا۔ سکینہ اور جلال صاحب اس وقت ناشتے کی میز پر ہی موجود تھے۔ احمد یار کو اپنے سامنے دیکھ کر کھل اٹھے، آؤ بھائی، کیا خوب وقت پر آئے ہو، آج تمہاری ماں نے پائے بنائے ہیں۔ جلال گیلانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد یار کا استقبال کیا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح پذیرائی سے اسے ملتے تھے۔ سکینہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ غازی تو اسکول جا چکا ہوگا، گڑیا کو ہی ساتھ لے آتے۔ امی وہ تو ابھی سو رہی تھی۔ افسر اس کا باپ ہے، مگر روٹین میری بیٹی کی افسروں والی ہے۔ رات کو 11-12 سے پہلے سو جائے تو معجزہ ہی ہوتا ہے۔ جس دن جلدی سوتی ہے آدھی رات کو اٹھ کر میرے بیڈ پر آ جاتی ہے، پھر مجال ہے کہ مجھے سو جانے دے۔ سکینہ اور جمال صاحب دونوں ہی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ میرے لیے تو یہ دونوں بچے ہی پوتا پوتی بھی ہیں اور نواسا نواسی بھی ہیں۔ اپنا بیٹا تو جا کر ولایت جا بسا، ادھر تو ان دونوں کی وجہ سے ہی ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ غازی تو میرا اتنا پیارا بیٹا ہے، ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ اس کو ہر بری نظر سے بچا کے رکھے۔ دیکھ لینا احمد یار، غازی ایک دن کوئی بہت خاص آدمی بنے گا۔ بڑے آدمی تو اس کے باپ دادا ہی ہیں، میرا بیٹا کوئی بڑا خاص آدمی بنے گا۔ آمین امی، اللہ آپ کی دعائیں پوری کرے انشاءاللہ۔ آج تو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے خاص خبر ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اچھی خبر ہے یا بری، اسی لیے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل آیا ہوں، پھر سوچا آپ سے ہی پوچھتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی چونکے تھے، خطرے کی گھنٹی کانوں میں بجتی سنائی دی۔ سکینہ کا تو حوصلہ نہ پڑا تفصیل پوچھنے کا، جلال صاحب نے ہی پوچھ لیا، ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ ساحرہ آج نہ صرف ناشتے کی میز پر موجود تھی بلکہ وہ بات پہ بات مسکرا رہی ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں وہ تو اپنے بچوں کی پیدائش پر بھی نہیں مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات عجیب لگے، بری لگے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس کی مسکراہٹ نے ڈرا دیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ جلال صاحب نامحسوس انداز میں ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، تم کھانا کھاؤ احمد یار، میں وجہ معلوم کر لوں گا، ہو سکتا ہے جہاں سے اب وہ دوا لے رہی ہے اس سے فرق پڑا ہو۔ اچھی بات ہے جو کسی بات میں حصہ لے رہی ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ سکینہ، سالن نکالو احمد کے لیے۔ سکینہ بی بی نے اسی وقت پائے ڈال کر داماد کم بیٹے کے سامنے رکھے، ساتھ حلوہ پوری اور چنے نان بھی آگے رکھے۔ وہ ہاتھ دھو کر کھانے لگا۔ جلال صاحب دماغ میں ایک نوٹ لکھ چکے تھے، ساحرہ کے کچھ دن نگرانی کروانی پڑے گی، اس کے معمولات سے آگاہی رکھنا پڑے گی۔ اس بات سے بے خبر تھے، علامہ اقبال نے فرمایا ہے، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے بھی نہیں سنورتے۔ ان کی بیٹی اسی برادری کا حصہ تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر احمد یار کے گھر سے چلے جانے کی تصدیق ہوتے ہی اس کا کہا گھر کے اندر گونجا، بیچارہ۔ بڑی فرصت سے نوالا کر کے ٹوسٹ ختم کرنے کے بعد تازہ جوس کا گلاس پیا، وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ پرسوں سے اب تک وہ ابراہیم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو لاتعداد مرتبہ اپنے دماغ میں دہرا چکی تھی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ ازبر تھا، اس کی نظروں کی تپش، بیٹھنے کا انداز، ایک ایک ادا تصور کے پردے پر زندہ تھی۔ شرمیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں سے چسپا ہو کر رہ گئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک نقش کو 100 بار دیکھا۔ آج سب کچھ نیا اور حسین لگ رہا تھا۔ اس وقت اس نے سفید نائٹی کے اوپر سفید ہی سلک کا لانگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ ڈریسنگ سے موئسچرائزر کریم اٹھا کر ہاتھوں اور چہرے پر مساج کی، بالوں میں برش چلا کر سیٹ کیا، مختلف پوز بنا کر خود کو دیکھ کر ہی محظوظ ہو رہی تھی۔
الماری سے ایک ساتھ کئی ہینگر شدہ لباس نکالے، شیشے کے سامنے اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے ہوئے جو اچھا لگا الماری میں واپس ڈال دیا۔ باقی کے بیڈ پر پھینکنے کے بعد ملازمہ کو آواز دی۔ جب وہ وہاں آئی تو اس کو کہا کہ یہ بیڈ والے سارے کپڑے اٹھا کر لے جاؤ، اپنی بیٹیوں کو دے دینا۔ اتنے قیمتی اور نفیس لباس ملازمہ کو پہلے بھی ملتے رہے تھے، مگر اتنی بڑی تعداد میں نہیں۔ اس کی باتیں کانوں تک گھل گئی۔ وہ تیار ہو کر پہلے ڈرائیور کے ساتھ پارلر گئی جہاں کل کی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی۔ نئے سرے سے بال ڈائی کروانے کے بعد سیٹ کروائے، فیشل اور پیڈی کیور وغیرہ کروایا۔ آدھے سے زیادہ دن وہاں گزار کر اکیلے ہی باہر دوپہر کا کھانا کھانے ایک ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ اب ابراہیم شاہی نہ جانے پہلے سے وہاں موجود تھا یا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آ کر ساحرہ والی میز پر بیٹھ گیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے، چلو میرے ساتھ کسی موزوں جگہ پر۔ کیا اپنی بیوی کو چھوڑ آئے ہو؟ ایسے ایک دم سے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت یوں بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ میرے لیے اہم ہوتی تو میں تمہارے پیچھے کیوں آتا؟ میں تمہارے پاس آنے ہی کی تیاری میں ہوں۔ آج میرا شوہر ملک سے باہر جا رہا ہے، اس کی واپسی سے پہلے میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب دیر صرف تمہاری جانب سے ہونی ہے۔ جب تمہاری بیوی نفرت سے تمہارے منہ پر تھوک کر چلی جائے مجھے بتا دینا، مگر اس سے پہلے مجھ سے ملنے سے اجتناب کرو۔ وہ چور نظروں سے آس پاس کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ تمہاری باتیں اور شرطیں یہ ثابت کرتی ہیں جتنا میں تمہارے قرب کے لیے مر رہا ہوں، تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میں 12 سال سے اس آگ میں جل رہا ہوں، اب آ کر دریا میرے سامنے آیا ہے اور تم مجھے مزید انتظار کو کہہ رہی ہو۔ یہ میرے ساتھ ایک طرح سے ظلم ہے۔ جب میں تمہارا ہوں، میرا دل تمہارا ہے، تو ایک غیر اہم عورت میرے نام پر گھر میں پڑی رہے کیا فرق پڑے گا؟ آج کے بعد یہ بات مت کہنا ابراہیم، کیونکہ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ میرے علاوہ کوئی اور آنکھ تمہیں کیوں دیکھے؟ میرے دل کے سوا کسی اور کے دل میں تم کیوں دھڑکو؟ یہ تو محبت کی کھلی توہین ہے۔ میرا بننا ہے تو پورے کا پورا میرا رہنا ہوگا۔ اس کے لیے اس عورت کا جانا ضروری ہے، ورنہ جہاں اتنے سال مجھے بھول کر زندہ رہے ہو اب بھی اسی طرح رہو۔ یہ ممکن نہیں ہے ساحرہ، میں تمہارے بغیر اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فیصلہ کر لو ابراہیم، تمہارے پاس 2 دن کا مزید وقت ہے۔ خدا حافظ۔ اس کے بعد اپنے لیے پوری کی پوری نئی وارڈروب خریدی، نئے بیگ، جوتے، ہر چیز نئی لی۔ جب گھر واپس آئی غازی اسکول سے آ کر اکیلا ہی لان میں باسکٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلی تو وہ گیند ہاتھ میں لیے پسینے میں شرابور ہی اس کی جانب آ گیا۔ ملازم کو اتنے ڈھیر سارے بیگ اندر لے کر جاتے دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا، ممی کیا آپ بھی ہمارے ساتھ آج دبئی چل رہی ہیں؟ اوہ غازی، ہاؤ آر یو سویٹ بوائے؟ ماں نے اس کی موجودگی پر حیران ہوتے ہوئے اس کے گال پر ہلکا سا ہاتھ لگا کر یوں احوال پوچھا جیسے کسی غیر کے بچے کو پوچھتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں ممی، تو کیا آپ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں؟ لہجے میں امید تھی۔ ڈونٹ بی سلی غازی، تم لوگ تو فارمولا 1 ریسیں دیکھنے جا رہے ہو، جبکہ مجھے ایسی چیزوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پر اگر آپ چلیں تو ہمارا فارمولا کا پروگرام کینسل کر کے کہیں اور چلے جائیں گے، جہاں آپ کو اچھا لگے۔ اف غازی، تم سارے اپنے باپ پر چلے گئے ہو۔ کیا تم لوگوں کو اگلے بندے کی باڈی لینگویج بھی سمجھ نہیں آتی؟ جب کوئی انسان بات کو بڑھا نہ رہا ہو، آگے بڑھنے کی کوشش میں ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پر تم لوگوں کو بیماری ہے، ایویں بات کو طوالت دینے کے چکر میں رہتے ہو۔ سچی بات ہے کہ کچھ لوگ پڑھ کر شہروں میں ہائی کلاس میں موو کرنے کے باوجود اندر سے وہی پینڈو کے پینڈو رہتے ہیں۔ غازی کا چہرہ حدت سے لال سرخ ہو گیا، کیونکہ اس کے سارے کزن سٹنگ روم کی کھڑکی میں کھڑے نہ صرف یہ منظر دیکھ رہے تھے بلکہ منوان سن بھی رہے تھے۔ غازی گیند ہاتھ سے پھینک کر گھر کی پچھلی جانب لان کی طرف بھاگ گیا۔ نوشابہ ساحرہ کو نفرت سے گھورتی ہوئی قریب آئیں۔ دھیمی آواز تھی مگر لہجہ سخت بے لچک۔ سنا تھا کہ ایک نسل سانپوں کی ایسی بھی ہے جو خود اپنے ہی بچے کھا جاتی ہے، آج میں نے دیکھ بھی لی۔ ساحرہ جمال، تم دنیا کی بدصورت ترین عورت ہو۔ کاش تم میرے بھائی کی زندگی میں نہ آئی ہوتی، کاش میرے بھائی کی اولاد تمہاری کوکھ سے نہ نکلی ہوتی۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی ہوں نوشابہ، ورنہ نوکروں سے کہہ کر ابھی کے ابھی اس گھر سے نکال باہر کروں۔ آ جاتی ہو اپنی منحوس شکل اٹھا کر، اپنے گھر تمہارا دل کیوں نہیں لگتا؟ تم جیسی عقل کی اندھی عورت سے مجھے ایسے ہی تانوں کی امید تھی۔ آخر اندھے کی دوڑ مسجد تک ہی ہوتی ہے، مگر آج کے بعد میرے بیٹے سے اس طرح مخاطب ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا ساحرہ، بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہم آج تمہاری عزت کر رہے ہیں، ہمیشہ ایسے نہیں ہونا۔
نوشابہ ایک قہر زدہ نفرت بھری نظر اس پر پھینک کر قاضی کے پیچھے چلی گئی۔ ساحرہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو اب بہن بھائی ڈنر پر اکٹھے تھے۔ غازی نے نانا نانی کو خاص دعوت دے رکھی تھی۔ گھر ساحرہ کا تھا۔ انتظامات سارے احمد یار کی والدہ نے دیکھے۔ کھانے بھی انہی نے اپنی نگرانی میں بنوائے۔ جمال گیلانی اور سکینہ اتنے اعلیٰ ظرف لوگوں کی مروت کے سامنے ہار گئے تھے جو ہر بات کو بھلا کر ان کے ساتھ ایسے ہی ہنس بول رہے تھے جیسے بڑے قریبی بہن بھائیوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی اپنی بیٹی نے ایک دفعہ کمرے سے باہر جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ شرمندگی کے مارے سکینہ کی آنکھوں میں بار بار موتی چمکنے لگتے۔ احمد یار کی ماں نے ان کو ساتھ لگا کر آنسو صاف کر دیے۔ بہن جی کیوں دکھ کرتی ہیں؟ نہ رویا کریں، اپنی ہی آنکھیں اندھی کرنی ہیں، اس کی تو بلا سے سارا دن روتی رہیں۔ احمد یار اسپیئر چابی سے دروازہ کھولنے کے بعد اندر آیا تو وہ تیز میوزک لگا کر بیڈ پر بیٹھی فیشن میگزین کے ورقے پلٹ رہی تھی۔ احمد یار نے میوزک بند کر دیا، خود ایک کرسی کھینچ کر کمرے کے وسط میں بیٹھ گیا۔ آج بینک والوں کا فون آیا تھا، کریڈٹ کارڈ سے کافی بڑی پیمنٹ دی گئی ہے۔ ہاں میں نے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدی ہیں۔ احمد یار نے سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلایا، پھر گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تم نے آج تک میرے بہن بھائی ماں باپ کی عزت کرنا بڑی دور کی بات، ان کے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے کبھی تم پر زور نہیں دیا کیونکہ میں جانتا ہوں تم اپنے خود کے ماں باپ سے بھی اسی طرح پیش آتی ہو۔ جو انسان اپنے والدین تک کی عزت نہ کرتا ہو وہ کسی دوسرے کو کیا سمجھتا ہوگا۔ پر ساحرہ بیگم، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ بڑا حساس قسم کا انسان ہے، ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، ہر چیز کی سمجھ رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم ادھر موجود ہو تو میرے بچوں کی وجہ سے۔ اتنے سالوں سے میں اس عذاب کو جھیل رہا ہوں تو صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اپنے دل کو سمجھا لیا جاتا ہے، معصوم ذہنوں کو سمجھانا احساس دلوانا مشکل کام ہے، کیونکہ جو مرضی ہو تم ماں تو ہو نا، چاہے نام کی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری اولاد تمہارے نام سے بھی نفرت کرے۔ تم کیوں میرے اتنے سگے بنتے ہو؟ اور میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ نفرت کریں گے نا مجھ سے، کر لینے دو، کیا فرق پڑے گا؟ مجھے بھی اپنے ماں باپ سے نفرت ہے، کیا انہیں آج تک کوئی فرق پڑا؟ نہیں نا، مجھے بھی نہیں پڑے گا۔ اب پلیز جاؤ یہاں سے۔ احمد یار اگر جلد غصے میں آنے والا مرد ہوتا تو یہ بیل کب کا پار لگ چکا ہوتا۔ ابھی بھی اس کا ذہن اس کمرے میں نہیں بلکہ کہیں اور تھا، اس لیے وہ اس کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ زالے نے شفٹ ختم ہونے پر اپنا سامان دراز میں ڈال کر تالا لگایا۔ چادر اوڑھی صفائی والے عملے کو ضروری ہدایات دیتی ہوئی جو ہی باہر آئی اس کو سامنے موجود پایا۔ باہر سیڑھیوں پر بیٹھا آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ حلیہ صبح والا ہی تھا، رتی بھر تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ زالے پر نظر پڑتے ہی سلامتی بھیجتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ تم تو بہت دیر لگاتا ہے، ہمارا گل بدن تو بھوکا مر جاتا، پر شکر ہے ہم گھر جا کر اس کو کھانا پانی دے آیا، اب کوئی فکر نہیں ہے۔ کب سے ادھر بیٹھے ہو؟ 4 بجے سے بیٹھی ہے، کل پورے 6 بجے آنا، اس سے پہلے نہیں۔ اوئے ہوئے، تم اتنا دیر تک گھر سے باہر رہے گا؟ تمہارا ابا تم کو مارتا نہیں ہے؟ 6 بجے کوئی دیر نہیں ہے، ابھی تو اللہ معافی سیریس کیس نہیں آیا داخل کرنے والا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ رات رکنا پڑ جائے۔ اور نہیں، میرا ابا نہیں مارتا کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، اس کو کیا ہو گیا؟ کب مرا تھا؟ بہت سال ہو گئے، تب میں بہت چھوٹی تھی۔ اور تمہارا اماں وہ کدھر ہے؟ وہ ابا سے پہلے گئی تھی، وہ دونوں صرف مجھے دنیا میں لا کر پھینکنے کے لیے ہی آئے تھے۔ جب میں پیدا ہو گئی باری باری بہانے بنا کر چلے گئے۔ اوئی، اماں بھی نہیں ہے تو تم رہتا کس کے ساتھ ہے؟ اکیلی رہتی ہوں۔ تم تو بڑا بہادر لڑکی ہے، کیا تم کو غلیل چلانا آتی ہے؟ نہ، کبھی نہیں چلائی۔ کیا تمہیں آتی ہے؟ اوئے لاکا، ہم کو باتوں میں لگا کر کدھر کو جا رہا ہے؟ تمہارا گھر ادھر کو ہے، ادھر آگے نہیں جانے کا۔ مجھے علم ہے کہ گھر ادھر کو ہے، میں ادھر کسی سے ملنے جا رہی ہوں، آنا ہے تو چپ کر کے آؤ ورنہ واپس جاؤ۔ شیر بخت نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تعجب کا سامان تھا۔ تمہارا میں کوئی جن تو نہیں آ گیا سردار؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ دعا کرو آج وہ بس آخری دفعہ ہی صحیح ادھر موجود ہو، مجھے اس سے بڑا ضروری سوال پوچھنا ہے۔ کس سے پوچھنا ہے؟ جن سے۔ پر ہمارے گاؤں میں تو کہیں کوئی جن کا سایہ نہیں ہے، بس ایک لڑکی پر آیا تھا۔ اوئے میں تو بھول گیا، تمہارے لیے ایک آدمی نے یہ دیا تھا۔ زالے جو کہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی کل والی جگہ کے قریب پہنچ گئی تھی، اس کی بات پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا،
کیا پھر سے کوئی سیب یا کنو دے گیا؟ ایک تو تم لوگ ہو بڑے مہمان نواز۔ پتہ آج دوپہر میں ایک لڑکی میرے لیے اتنا مزے کا کھانا لے کر آئی تھی، بس مرچیں اس میں کم تھی، باقی سواد بہت تھا۔ نہیں سیب سوپ کوئی نہیں، یہ تھیلا دیا ہے اور بولا کپڑوں میں چھپا کر رکھ لو، جب ڈاکٹرنی گھر جانے کے لیے نکلے تب اس کو دے دینا۔ زالے کے قدم تھم گئے۔ شیربخت نے کپڑوں کی تہہ میں سے وہ بقول اس کے تھیلا اصل میں براؤن انویلپ تھا۔ زالے نے 2 قدم واپسی میں اٹھائے اور اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں پیکٹ لے لیا۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام وغیرہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف سے پھاڑ کر اندر جھانکا، 1-2 کاغذ پاکستانی کرنسی کے 5-5 ہزار والے نوٹوں کا بنڈل اور ایک کالے رنگ کا نمبروں والا فون تھا۔ فون اور روپوں کو اندر ہی رہنے دیا۔ کاغذ نکال کر کھولے، تعجب کا سامان تھا۔ زالے گل کے قبیلہ سردار اور ملحقہ دیہاتوں کے سرکاری کلینک زیادہ ہسپتال کے نام تقرری کے کاغذات تھے۔ زالے گل کے نام سے اس کا شناختی کارڈ بما اس کی تصویر کے موجود تھا۔ اب کم از کم وہ کسی کو بھی اپنے کاغذات دکھا کر مطمئن کر سکتی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس آدمی نے منع کیا تھا۔ کیسا آدمی تھا اور کس وقت دے کر گیا تھا؟ میں نے اس کا شکل نہیں دیکھا۔ اس نے ٹوپی پہنا ہوا تھا، چہرے کے آگے مفلر پڑا ہوا تھا، اور جب میں آ رہا تھا تو کھیتوں میں کھڑا ملا تھا۔ ادھر ہی اس نے یہ دیا، بولا جب چھٹی کر کے گھر کو جائے گی اس کو دے دینا۔ کیا وہ تمہارے گاؤں کا کوئی آدمی تھا؟ نائی باہر کا تھا، وہ تمہاری طرح اردو بول رہا تھا۔ کیا کوئی غلط چیز دے کر گیا ہے؟ نہیں، پر دیکھو آئندہ کبھی بھی کہیں بھی وہ آدمی نظر آئے مجھے ضرور بتانا۔ جو بھی دے لے کر رکھ نہ لینا، اسی وقت بتانا۔ اب چلو گھر چلتے ہیں، اپنے سردار کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ کیوں؟ بھئی اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں اپنی گلبدن کی قسم۔ بولو، نہیں بتاؤ گے؟ نہ سردار خان کو نہ ہی کسی اور کو۔ گلبدن کی خاطر تو اپنا جان بھی حاضر ہے۔ چلو کیا یاد کرے گا، نہیں بتاؤں گا۔ اب چلو گھر چلو۔ واپسی کے راستے میں دونوں کو آدھا گھنٹہ لگ گیا، حالانکہ اس وقت جتنی جلدی زالے کو ہاسٹل پہنچ کر اپنے کمرے میں بند ہونے کی تھی، سارا راستہ ایسے چل کر آئی جیسے پیچھے کوئی بلا چڑھی ہو۔ کچھ اندھیرا بھی پھیل گیا تھا۔ اس نے ساری چیزیں بیگ میں ٹھونس کر زور سے پکڑا ہوا تھا، جیسے ذرا سی بھی گرفت ڈھیلی ہوئی بیگ گود سے نکل کر باہر کھڑا ہوگا۔ جتنی سپیڈ سے وہ آئی تھی ہاسٹل میں لڑکیوں کی چہل پہل دیکھ کر اتنی ہی مایوس ہوئی، کیونکہ آج ایک ساتھ 4 لڑکیوں کی سالگرہ تھی، جس کے لیے انہوں نے ہال میں جھنڈیاں وغیرہ لگا کر انتظام کیا ہوا تھا، کیونکہ وارڈن کسی بھی لڑکی کو 9 بجے کے بعد نہ تو ٹی وی دیکھنے دیتی تھی، نہ اکٹھے بیٹھ کر کسی قسم کا ہلا گلا کرنے کی اجازت تھی۔